نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہوگی، اور وہ وقت تو پتہ نہیں کب آئے گا، البتہ ہماری عمر بہت تھوڑی ہے، اور مشکل سے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال انسان اس زمانے میں دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اپنی جان آفریدی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ غرض ہے کہ جو سفر ہے نا، ایک دن مکمل ہوگا۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہے، پھر مادر شکم میں آ گئے 8 مہینے 9 مہینے، جب تک اللہ نے چاہا ماں کی شکم میں رہے، ماں کے پیٹ میں رہے۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب جب تک اللہ چاہے گا ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ یہاں سے انتقال ہوگا تو پھر ہم عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، یعنی قبر میں۔ جب قیامت آئے گی تو قبر سے بھی اٹھا لیے جائیں گے، زندہ کیا جائے گا، اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا تو میدان محشر میں رہیں گے۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، اور اس کے بعد اب جہاں جائیں گے وہ ہمیشہ کا گھر ہوگا، یا تو جنت ہوگی اور یا پھر جہنم ہوگی۔ جو مومن ہوگا، ایمان پر مرے گا، یعنی جو اللہ کو مانتا ہے، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا ہے، جو اس کو مانتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے دین کو مانتا ہے، وہ مومن ہے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا، اس کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کے دین کو نہیں مانتا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ جو ہمیشہ کا گھر ہے نا، جہاں پہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جو گھر ہمیشہ رہے گا، وہ دو ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ ان دو گھروں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا گھر نہیں ہے کہ آدمی نہ تو جنت میں رہے اور نہ ہی جہنم میں رہے۔ اور ان دو گھروں کا ذکر، ان دو گھروں کی باتیں ہر مذہب میں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ الگ الگ ناموں سے، جیسے سورگ اور نرک بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اس کو مانتے ہیں، اس کے دین کو مانتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، اپنے مالک کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کی دین پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مومن ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو غیر مومن ہیں۔ جو مومن ہیں وہ تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو غیر مومن ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ارشاد پاک ہے۔ بہرحال نیکیاں مومن بھی کرتا ہے دنیاوی طور پر، اور نیکیاں غیر مومن بھی کرتا ہے، لیکن جو غیر مومن نیکیاں کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور جو مومن ہے، ایمان پر مرے گا، وہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کی سزا پائے، اور ہو سکتا ہے آخرت میں بھی اس کی سزا پائے۔ بالآخر سزا پانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہے گا۔ گناہ گار ہے تو سزا پا کر، اور گناہ گار نہیں ہے تو بغیر سزا کے جنت میں جائے گا۔ تو جو ہمیشہ کا مکان ہے، جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ہمیں بڑھاپا نہیں آنا، جہاں پہ ہمیں موت نہیں آنی، اور جو جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی، اس جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ جس گھر کی طرف ہمیں جانا ہے، جس مکان کی طرف ہمیں جانا ہے، وہ مکان ہے کیسا، تاکہ ہم دنیا میں رہ کر جنت میں جانے کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور ہو سکے تو پوری ویڈیو ضرور سنیے گا، تاکہ ہمیشہ کا جو مکان ہے، جہاں پر ہمیشہ انسان کو رہنا، مومن کو رہنا ہے، وہ جنت کیسی ہے، اس کو سنیے، یاد رکھیے، اور جنت میں جانے والے کام کرنے کی بھرپور کوشش کریے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا۔ ایمان والے وہی جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ اس میں وہ نعمتیں تیار کی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا،
دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے، جو بھی اگزامپل اس کے لیے دیا جائے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی بھی مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، یعنی چاند اور سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں بالکل پھیکی پڑ جائے۔ جس طرح سورج کی روشنی کے مقابلے میں ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح یہ مثال یہاں پر دی گئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو، ناخن کے برابر بھی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو، تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ اور اگر جنتی کا کنگن جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے، کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے، اتنا زیادہ وہ روشن ہوگا۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے، یعنی مختصر بیان یہ کہ اس میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، یعنی اتنی دوری ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے کافی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو، یعنی اتنا بڑا درخت ہے۔ جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، یعنی جانے والوں کی وہ بھیڑ ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھیلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چرچرانے لگیں گے۔ اس میں قسم قسم کے یعنی طرح طرح کے جواہر کے محل، ہیرے کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی جیسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے
فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوا تو اسی وقت بھنا ہوا پرندہ ان کے سامنے آ جائے گا، ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ ہی زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ یعنی ناک کا پانی، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی۔ خوشبودار فرحت بخش یعنی آرام بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے کو تو مزیدار کھانا کھا لیا، لیکن اب کھانے کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو ہضم کرنا، پھر اس کو خارج کرنے کی تکلیفیں اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن جنت میں ان ساری تکلیفوں سے نجات ہوگی۔ بہرحال ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد و بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے، یعنی جان بوجھ کر یا بلا قصد، ہر صورت میں وہ سانس جس طرح جاری ہوتی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا یہ، اس کو روکنا، تو اسی طرح یہ اللہ کی تسبیح بھی، تکبیر بھی، یہ ہر انسان کی زبان پر جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، اور جتنا کھاتا جائے گا لذت میں، مزے میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز یعنی الگ ہوگا۔ وہ معاً محسوس ہوں گے، ایک ساتھ 70 مزے محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلافات و بغض یعنی نفرت وغیرہ نہیں ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، مثال دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا یعنی دھاگا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں، اس کے گال میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک یعنی پورب سے پشچم تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی اس کا برداشت نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے یعنی جنتی عورت سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا اس کے سرہانے اور پائنتی
دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، یعنی ان کی آواز اتنی پیاری ہوگی کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، یعنی جیسے داڑھی کے بال ہیں اور دیگر جسم کے جو بال ہیں یہ جنتی کے بدن پر نہیں ہوں گے، صرف ابرو ہوں گی، سر کے بال ہوں گے اور سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا اور پلکوں کے بال ہوں گے، سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے، یعنی کبھی ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبر جد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشکو کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا۔ ممبر یعنی کرسیاں گویا کہ، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب، جیسے سورج، اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا یعنی بادل، اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل ان کی طرح نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ ہی دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے کہ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال یعنی خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور یعنی سامنے بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا حقدار تھا، سزاوار تھا۔
جنتی باہم ملنا چاہیں گے، آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور نعمت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گی، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ سنا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنت کیسا پیارا مکان ہے اور عالی شان مکان ہے، اور اصل میں جس کو وہ مکان ملا نا وہی مکان اصل میں اس کا ہے اور اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو دنیا کی پراپرٹی ہوتی ہے، مکان ہوتے ہیں، بظاہر ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد کسی دوسرے کا ہو جائے گا، وہ مرے گا کسی تیسرے کا ہو جائے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کوئی بھی اپنا مکان، اپنی پراپرٹی، اپنا مال و دولت یہ لے کر نہیں مرتا۔ اصل دولت آخرت کی دولت ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ دو ہی مکان ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے گزاریں تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور دنیا کی عیش و عشرت کے چکر میں، دنیا کی رنگینیوں کے چکر میں، نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا اور دنیا میں موج مستی کی، شریعت کے خلاف کام کیے، گناہوں کا بازار گرم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، بغیر توبہ کے مر گئے، تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ہمیشہ کی جو جنت ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جائے گی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جنت ہاتھوں سے چلی جائیں گی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جہنم میں ہمیں داخل کر دیا جائے گا، نعمت بھی چھنے گی اور دوسری طرف سزا بھی ملے گی۔ تو یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے گزر ہی جائے گی، غریبی میں گزرے یا امیری میں، لیکن جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، جو عالی شان محلات میں رہتے ہیں ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو قبر ہوتی ہے دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آخرت کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ دونوں کے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزاری تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اگر ایمان برباد ہو گیا۔ لہٰذا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان ہی پر موت عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر سزا کے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔